پاسداران انقلاب کی ذیلی شاخ القدس فورس کے 2 لاکھ تربیت یافتہ دہشت گرد کن اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ ایران عزیر بلوچ اور دیگر جرائم پیشہ لوگوں کے ذریعے سے پاکستان میں کون سے گھناؤنے کھیل کھیل رہا ہے؟ پاکستان کو بیرونی سازشوں سے بچانے کے لیے حکومت اور عوام کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پگڑی پوش ملاؤں کی جنونی ریاست ایران کے چیف آف آرمی سٹاف نے پچھلے دنوں ایک بیان داغا جس نے بین الاقوامی میڈیا پر تو جگہ بنائی، لیکن پاکستانی میڈیا نے اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ بیان کچھ یوں تھا کہ پاسداران انقلاب القدس فورس کے 2 لاکھ جوان 5 اسلامی ممالک میں ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت ایران کے کہنے پر ان ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ ان ممالک کی فہرست ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد علی جعفری نے یمن، شام، عراق، افغانستان اور پاکستان کے ناموں کے ساتھ بیان کی۔ جب جنرل محمد جعفری کا یہ بیان سامنے آیا تو عالمی میڈیا پر اس حوالے سے تبصرے ہونے لگے، لیکن پاکستانی میڈیا کے اکثر نیوز چینلز نے روایتی انداز میں اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ایرانی سفارت خانے کو خوش ہی رکھا اور اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ لیکن معاملات تب گھمبیر ہو گئے جب ایرانی جنرل کے اس بیان کے حق میں پاکستان سے شواہد بھی ملنے لگے۔ 13 ماہ قبل 27 دسمبر 2014 کو دبئی سے مسقط جاتے ہوئے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو انٹرپول نے گرفتار کیا۔ عزیر بلوچ ایک پاکستانی شہری تھا، لیکن وہ ایرانی پاسپورٹ سے سفر کر رہا تھا۔ ابتدا میں تو ایران نے اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے انٹرپول کو درخواست کی کہ ملزم ان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اس نے ایران کا جعلی پاسپورٹ استعمال کیا ہے، لیکن انٹرپول نے اس سے انکار کیا۔ پھر 13 ماہ گزرے اور 30 جنوری ہفتے کے دن دبئی سے مسقط جاتے ہوئے گرفتار ہونے والے عزیر بلوچ کو پاک رینجرز کراچی کے نواحی علاقے میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ ایک الگ معمہ ہے کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری کی جو تصویر جاری کی گئی ہے وہ مضافات کی بجائے کسی رینجرز ہیڈ کوارٹر کی معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے عزیر بلوچ کی گرفتاری کی تصویر پہلے دیدار میں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ عزیر بلوچ کی گرفتاری کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا اور جھوٹ پر جھوٹ بولنا شروع کیا کہ وہ اس سے جانتے ہی نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لیاری کی عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کی بجائے کلاشنکوف اور بم بارود پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہی عطا کیا تھا۔ لیکن یہ تو ہونا ہی تھا کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے۔ عزیر بلوچ کو گرفتار کرنے کے بعد رینجرز نے عدالت میں پیش کیا اور 90 روز کے جسمانی ریمانڈ کے حصول کے بعد عدالت کی طرف سے رینجرز کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی اجازت بھی مل گئی۔ جب عزیر بلوچ سے تفتیش کا آغاز کیا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ وہ ایرانی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا۔ ایرانی خفیہ ایجنسی نے اسے ایران کا پاسپورٹ دے رکھا تھا جس سے اس نے دبئی کا سفر کیا۔ ایرانی ایما پر وہ بلوچ علیحدگی پسند قائدین کی ہر طرح کی مدد کرتا رہا اور ایرانی خفیہ ایجنسی ہی کے کہنے پر اس نے کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ آرمی کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نذر کو لیاری میں روپوش کرایا تھا۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر اللہ نذر 2005 کو کراچی سے گرفتار ہوئے، جو 2006 میں ضمانت پر رہائی کے بعد دوبارہ پاکستان مخالف کارروائیوں کا حصہ بن گئے تھے، اور 2015 میں ان کے بارے میں اطلاعات زور پکڑ گئی تھی کہ سیکیورٹی فورسز کے ایک آپریشن میں مارے گئے ہیں۔ عزیر بلوچ کے ان انکشافات کے بعد ایران کے مکروہ عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو خون میں نہلانے کے بعد ایران کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کی معاونت کر کے ایران بھارت کے ساتھ مل کر اسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے بچھڑ گیا تھا۔ عزیر بلوچ کے انکشافات سے پاکستان کے بارے میں ایران کی جارحانہ کارروائیوں کا ثبوت ملتا ہے۔ ایران خطے میں بھارت کے ساتھ مل کر ایک طرف تو افغانستان میں پاکستانی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ پاکستان کی شیعہ آبادی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے
بلوچستان کو پاکستان سے جدا کرنے کے لیے بھی ایران ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ حرمین کو اس کے ناپاک سازشوں سے دنیا میں اگر کوئی طاقت بچانے والی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس لیے وہ پاکستان کو کمزور کر کے پوری عالم اسلام پر اپنے تسلط کا خواب دیکھ رہا ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو یہ سبق سکھائے کہ وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ نہ لے، ورنہ تو اسے اس کے خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں پورے ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے۔ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے سیاستدانوں کا بائیکاٹ کریں جو سیاست کے نام پر سماج کی سودا بازی کر رہے ہیں۔ یہی پیپلز پارٹی تھی جس نے ایرانی ایجنٹ عزیر بلوچ کو کل سپورٹ کیا تھا، بلکہ لیاری سے منتخب پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی ثانیہ ناز اور جاوید ناگوری نے عزیر بلوچ کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا۔ من حیث القوم، بلا تفریق مسلک و مذہب، تمام پاکستانی عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور بھارت و ایران سمیت ہر دشمن کی سازش کو ناکام بنائیں۔